منظور صاحب نے بڑھاپے میں ایک بیوہ سے شادی کر لی تاکہ وہ اپنی پینشن سے گزارا کر لیں گے، لیکن جب بیٹوں کو پتہ چلا تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور منظور صاحب کو گالیاں دینے لگے کہ ابا بڑھاپے میں تمہیں شادی کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ پہلے ساری پینشن بیٹے ہڑپ کرتے تھے۔ وہ ان کی بوڑھی بیوی سے سارے کام کرواتے اور وہ رات کو تھکن سے چور ہو جاتی۔ ایک دن منظور صاحب گھر آئے، پوتوں نے ان کی بیوی کے اوپر پیشاب کر دیا تو انہوں نے پوتوں کو تھپڑ مارا تو بہوؤں نے مل کر منظور صاحب اور ان کی بیوی کو مار مار کر درگت بنا ڈالی۔ تو تبھی سوتیلی ماں نے کپڑے پھاڑ کر محلے میں، بہو میرے کپڑے استری کر دو، مجھے ایک جنازے میں شرکت کرنی ہے۔ منظور صاحب نے بڑی بہو کی جانب کپڑے بڑھاتے ہوئے کہا، جو چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی۔ برے برے منہ بنانے لگی، ابا ابھی تو سارے گھر کے کام کر کے بیٹھی ہوں، آپ کو بھی میں 2 منٹ سکون کا سانس لیتی اچھی نہیں لگتی۔ آپ کپڑے یہاں رکھ دیں، میں بعد میں استری کر دوں گی۔ ریموٹ سے چینل چینج کرتے ہوئے بہو نے جواب دیا۔ منظور صاحب نے گھڑی میں وقت دیکھا، جنازے کا وقت ہو رہا ہے بیٹا، مجھے ابھی جانا ہے۔ منظور صاحب کی بات پر بہو نے یہ زور سے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ زمین پر پٹخا اور بولی، ایک پل کو سانس نہیں لینے دیتے اس گھر میں، بہو تھوڑی ہوں، کام والی ملازمہ بنا کر رکھا ہوا ہے مجھے، ذرا میری تھکن کا احساس نہیں۔ بہو پیر پٹکتے ہوئے کمرے میں جا گھسی تھی۔ منظور صاحب کپڑے ہاتھ میں لیے وہیں کھڑے رہ گئے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا تھا، وہ اپنے جس کام کے لیے بہوؤں کو کہتے دونوں کے ماتھے پر ہی بل پڑ جایا کرتے تھے۔ مارے باندھے ان کی 2 وقت کی روٹی بنا کر رکھ دیتی تھیں، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ منظور صاحب کو گھر میں کھانا بھی نہ ملتا، بالکل اسی طرح جس طرح اس روز ہوا۔ منظور صاحب عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب کے پاس بیٹھ گئے۔ گھر میں ان کا دل تو لگتا نہ تھا، بہو اور بیٹے اپنے اپنے کمروں میں گھسے رہتے، پوتے پوتیاں سب موبائل استعمال کرتے رہتے۔ اتنے افراد کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں چھایا سناٹا ان کے دل کی اداسی نہ ختم کر سکتا تھا، اسی لیے وہ بس امام صاحب کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کرنے لگے تھے، مگر واپسی میں انہیں رات کے 12 بج گئے۔ بچے پریشان ہو رہے ہوں گے، مجھے بھی زیادہ دیر ہو گئی، منظور صاحب یہ سوچتے ہوئے گھر میں آئے تو اندر ساری لائٹیں بند تھیں اور دروازے بھی بند ہو چکے تھے۔ منظور صاحب نے گھر کا مین گیٹ بجایا، مگر کسی نے اندر سے دروازہ نہ کھولا۔ دوسری تیسری بار بجانے کے بعد بھی کوئی دروازہ کھولنے نہ آیا۔ منظور صاحب کی جیب میں ایک دوسری چابی پڑی ہوئی تھی، انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چابی نکال کر بڑی مشکل سے گیٹ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ عمر یوں بھی اب 55 سال ہو چکی تھی، انہیں بھوک لگ رہی تھی، مگر اندر تو مکمل خاموشی کا راج تھا۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے وہ گھر کے وسط میں آئے، دائیں طرف کچن تھا جہاں مکمل خاموشی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ بہو اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکی ہے، خود ہی کھانا نکال لیتا ہوں، اب کیا اس وقت بچوں کو پریشان کرنا۔ منظور صاحب نے سوچا اور کچن میں جا کر دیکھا، مگر کسی برتن میں کھانا موجود نہیں تھا، روٹیوں کا ہاٹ پاٹ خالی تھا، سالن کی پتیلیاں خشک پڑی تھیں۔ انہوں نے تنگ آ کر فریج کھولا، مگر اس میں بھی سوائے دودھ کے اور کچھ نہیں رکھا ہوا تھا۔ تھک ہار کر منظور صاحب نے دودھ کا ایک گلاس نکال کر پی لیا۔ انہیں شوگر تھی، اسی لیے انہیں بہت زیادہ بھوک لگا کرتی تھی۔ پوری رات ان کی کروٹیں بدلتے بے چینی کے مارے گزر گئی، انہیں ایک پل سکون نہ آیا۔ صبح تک انہوں نے تنگ آ کر ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ کل امام صاحب نے انہیں بتایا تھا کہ ان کی ایک بہن بیوہ ہے اور عرصے سے ان کے ساتھ رہتی آ رہی ہے۔ ان کی بہن کی عمر 45 سال تھی۔ منظور صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ امام صاحب کی اس بہن سے نکاح کریں گے۔ بچے اپنی اپنی زندگی میں مگن تھے، تنہائی منظور صاحب کو کاٹ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا دونوں بیٹوں سے اس سلسلے میں بات کر لیں گے، مگر بیٹوں کے پاس وقت ہوتا تو منظور صاحب کے پاس بیٹھتے۔ انہوں نے 2-3 بار ان سے کہا بھی کہ مجھے تم لوگوں سے ضروری بات کرنی ہے، مگر بچے موبائل میں سر دیے ہوں ہاں کر کے ادھر ادھر نکل جاتے۔ منظور صاحب خاموشی سے اٹھے اور امام صاحب کے پاس جا پہنچے۔ انہوں نے اپنی بات جب امام صاحب کو بتائی تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ منظور صاحب، آپ میری بہن سے نکاح تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا نان نفقہ پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس رقم ہے؟
امام صاحب نے پوچھا تو منظور صاحب نے سر ہلا دیا۔ میری ہر مہینے اچھی خاصی پینشن آتی ہے، میں اپنا اور اپنی بیوی کا خرچ اٹھا سکتا ہوں، کم از کم میرا دل تو لگ جائے گا۔ منظور صاحب کی بات پر امام صاحب مسکرا دیے۔ اس عمر میں دوسری شادی کرنا قطعاً غلط بات نہیں ہے، میں آپ دونوں کا ابھی نکاح پڑھوا دیتا ہوں۔ گھر سے انہوں نے اپنی بہن کو مسجد میں بلا لیا، چند عورتیں ساتھ آئیں اور خاموشی سے منظور صاحب کا نکاح اس 45 سالہ عورت سے ہو گیا۔ منظور صاحب بہت خوش تھے، ان کی زندگی میں ایک دوسرا ساتھی آ گیا تھا۔ بیوی کا ہاتھ پکڑ کر جس وقت وہ گھر داخل ہوئے، ان کے چہرے پر انوکھی سی چمک تھی۔ سامنے ہی لاؤنج میں ان کے دونوں بیٹے اور ان کی بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج کسی کے پاس موبائل نہیں تھا، بلکہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے جو منظور صاحب کو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ او ہو، لگتا ہے ابا پھر کوئی مہمان اٹھا لائے ہیں۔ پہلے ہی گھر کے اخراجات کم نہیں ہیں، اوپر سے ان کو ہر آئے روز کسی نہ کسی کو گھر لانا ہوتا ہے۔ بڑی بہو نے منہ بنا کر کہا تو بیٹے بھی بیزاری سے باپ کی شکل دیکھنے لگے۔ انہوں نے نغمہ بیگم کو اپنے بیٹوں کے سامنے صوفے پر بٹھا دیا۔ یہ کون ہے ابا جان؟ چھوٹے بیٹے نے سوال کیا تو منظور صاحب مسکرا دیے۔ میں نے دوسری شادی کر لی ہے، یہ ایک بیوہ خاتون تھیں، ہمارے امام صاحب کی بہن ہیں۔ اس عمر میں مجھ سے اب تنہائی نہیں کاٹی جاتی اور میرے کام کاج کا بھی بہت حرج ہوتا ہے۔ میرے چند چھوٹے موٹے کام تو یہ کر ہی دیا کرے گی۔ کیوں نغمہ بیگم؟ منظور صاحب نے ان کی جانب دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیں، مگر ان کے دونوں بیٹوں اور بہوؤں کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ کوئی شرم ہے آپ کے اندر ابا؟ عمر کے اس حصے میں آپ نے دوسری شادی کر لی ہے، لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں؟ شریفوں کے طور طریقے تو یہ نہیں ہوتے جو آپ نے کیا ہے۔ چھوٹا بیٹا اچانک تلملا کر اٹھا۔ منظور صاحب حیران رہ گئے۔ دوسری شادی کرنے میں کوئی برائی تو نہیں ہے، اور ویسے بھی میں نے تو ایک بیوہ سے شادی کی ہے۔ منظور صاحب کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ بڑے بیٹے نے ہاتھ مار کر ٹیبل پر رکھے ہوئے گلدان گرا دیا۔ بیوہ سے شادی کی ہے ابا؟ لیکن آپ کو شادی کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کھانا پینا سب مل رہا ہے، گھر کا ہر کام ہو رہا ہے، لیکن آپ کے اندر کی ہوس ہے کہ پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ منصور صاحب کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ سامنے بیٹھی نغمہ بیگم بھی شرمندہ سی ہو گئیں۔ خاموش ہو جاؤ بس، اب اگر کسی نے الٹی سیدھی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نغمہ میری بیوی ہے اور اب سے اسی گھر میں رہے گی۔ منصور صاحب نے ہاتھ اٹھا کر کہنے کی کوشش کی اور تبھی چھوٹا بیٹا بولا، گھر میں پہلے ہی ابا کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اتنی مشکل سے تو گزارا ہوتا ہے، مہنگائی کی دور میں، اور آپ ایک اور فریق اٹھا کر لے آئے ہیں، ان کے خرچے کون پورے کرے گا؟ منظور صاحب نے اپنے بیٹوں اور بہوؤں کو دیکھا، سب کے چہروں پر نفرت پھیلی ہوئی تھی۔ کسی کو میرے اور میری بیوی کے خرچے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میری پینشن آتی ہے اور میری پینشن سے ہم دونوں کا گزارا ہو جائے گا۔ منظور صاحب کی بات پر ایک مرتبہ پھر ان کے دونوں بیٹوں کے سر پر کوئی بم گرا تھا۔ بھلا کیسے؟ پینشن کا پیسہ وہ باپ کو لینے کب دیتے تھے؟ سارا کا سارا پیسہ تو وہ خود ہڑپ کیا کرتے تھے۔ انہیں اپنے سر پر خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ منظور صاحب نغمہ بیگم کو اپنے کمرے میں لے کر چلے گئے تھے۔ پیچھے گھر میں جیسے ایک طوفان سا آ گیا۔ بہو اور بیٹوں کا تو جیسے دماغ ہی خراب ہو گیا تھا۔ منظور صاحب کی اس حرکت پر وہ آگ بگولا ہو گئے تھے۔ محلے میں ایک دو لوگوں نے بیٹوں سے پوچھا کہ منظور صاحب نے کیا دوسرا نکاح کر لیا ہے؟ تو بیٹے تو جیسے پھٹ پڑے، ہاں ابا نے اس عمر میں ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے، انہوں نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، اس سے تو اچھا تھا کہ وہ مر جاتے، کم از کم ہم لوگوں کو یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ بیٹوں کی اس طرح کی باتوں پر محلے والے حیران رہ جاتے۔ ایک دو لوگوں نے ان سے کہنے کی کوشش بھی کی کہ بیٹا آپ کے باپ نے نکاح کیا ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا، اور ویسے بھی دوسری شادی کوئی گناہ نہیں ہے، انہوں نے ایک بیوہ کو سہارا ہی دیا ہے نا، مگر بیٹے سر جھٹک کر آگے بڑھ جاتے۔ انہیں شدید طیش آ رہا تھا۔ اب محلے والوں کو کیا بتاتے کہ اصل غصہ تو انہیں اس بات کا ہے کہ باپ نے اعلان کر دیا تھا کہ پینشن پہلے جو بیٹے رکھتے تھے اب وہ خود رکھا کریں گے۔ منظور صاحب کو تو بہت سکون ہو گیا تھا،
پہلے جو وہ ہر کام کے لیے بہوؤں کے محتاج تھے، اب ان کی بیوی خاموشی سے وہ کام کر دیا کرتی تھی۔ منظور صاحب کے کپڑے ہر وقت استری ہو کر الماری میں رہنے لگے، وقت پر دھل جایا کرتے۔ ان کے نماز والے کپڑے نغمہ بیگم علیحدہ سے دھو کر استری کر کے رکھتیں، انہیں کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ 2 روز بعد ان کی پینشن آنی تھی۔ بڑا بیٹا صبح صبح ہی تیار ہو کر بینک جانے کے لیے نکل پڑا۔ دراصل اس کے بیٹے نے فرمائش کی تھی کہ اسے ایک آئی فون چاہیے۔ اب آئی فون دلانے کے لیے پیسے اس کی جیب میں تو نہ تھے۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ پینشن والی رقم ابا سے پہلے لے کر بیٹے کو آئی فون دلا دے گا۔ جلدی جلدی گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا جب وہ بینک پر پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ بینک کے کلرک کے ساتھ سامنے ہی منظور صاحب کھڑے تھے اور خوشگوار انداز میں ہاتھ ملا کر ان سے بات کر رہے تھے۔ بڑا بیٹا احمد لپک کر منظور صاحب کے پاس آیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ابا؟ بولا تو تھا آپ کو کہ پینشن کی رقم میں خود نکلوا لوں گا بینک سے، احمد نے غصے سے کہا تو منظور صاحب اسے دیکھ کر رہ گئے۔ نہیں، آئندہ سے اپنی پینشن کی رقم میں خود ہی نکلوا لیا کروں گا۔ میں نے کلرک سے بات کر لی ہے کہ میرے علاوہ کسی کو پینشن کی رقم نہیں دیں گے، منظور صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو احمد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر اس کا رنگ غصے سے سیاہ پڑ گیا۔ منظور صاحب واپسی کے لیے نکلے۔ احمد کی گاڑی کھڑی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھول کر اندر بیٹھنا چاہا لیکن اچانک ہی احمد نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور انہیں اپنی گاڑی سے دھکا دے کر دور کر دیا۔ جب آپ نے اپنی پینشن کی رقم ہی ہمیں نہیں دینی تو میری گاڑی میں بیٹھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود ہی آئیے گا پیدل دھکے کھاتے ہوئے تاکہ آپ کی عقل ٹھکانے آئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے تن فن کرتا ہوا احمد یہ جا وہ جا ہو گیا۔ منظور صاحب کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ انہیں یاد آیا کہ یہ گاڑی بھی تو انہوں نے خود ہی پیسے جمع کر کر کے احمد کو دلائی تھی، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ضبط کیا اور خاموشی سے گھر چلے آئے۔ ان کی بیوی کی کچھ دوائیاں تھیں جو انہوں نے واپسی میں خریدیں اور گھر آ گئے، لیکن ان کی بیوی کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ انہوں نے 2-3 بار آوازیں لگائیں، نغمہ نغمہ کدھر ہو؟ مگر کوئی نظر نہ آیا۔ وہ خاموشی سے چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ نغمہ بیگم کی جان تو ان کی بہو نے مصیبت میں ڈال دی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ بڑے بیٹے کا پوتا شرارت میں واش روم کا نل کھلا چھوڑ گیا۔ سارے بچوں نے اچھے سے گھر کا پانی ضائع کیا۔ دونوں بہویں لمبی تان کر سو رہی تھیں۔ وہ جب نیند سے جاگیں تو چھت والی ٹینکی میں پانی ختم ہو چکا تھا اور عین اسی وقت لائٹ بھی چلی گئی۔ لوڈ شیڈنگ نے تو ویسے ہی جینا حرام کر رکھا تھا۔ شدید گرمی میں پانی کے بغیر گزارا مشکل ہونے لگا۔ اب دونوں بہویں سر پکڑ کر بیٹھی تھی کہ پانی کا انتظام کہاں سے کریں۔ لائٹ آنے میں تو ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ اچانک ہی چھوٹی والی بولی، بھابھی، یہ جو نئی محترمہ ہمارے گھر آئی ہیں، ذرا ان کو تو ٹیسٹ کرتے ہیں آج کہ ان سے کوئی کام ہوتا ہے یا نہیں۔ مکاری سے وہ مسکرا کر بولی تو بڑی بہو نے بھی چونک کر نغمہ بیگم کی جانب دیکھا۔ ارے ہاں، یہ تو مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ بڑی بہو پرسوچ انداز میں مسکرائی۔ اس نے نغمہ بیگم کو آواز دی، ارے او بڑی بی، ادھر آئیے ذرا۔ نغمہ بیگم ہاتھ میں تسبیح لیے اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھیں۔ وہ چونک کر پلٹی، اس طرف مخاطب کیے جانا انہیں اچھا تو نہ لگا، لیکن وہ خاموش طبیعت کی عورت تھیں۔ خاموشی سے دونوں بہوؤں کے پاس چلی آئیں۔ جی بیٹا، کیا بات ہے؟ آپ نے مجھے بلایا؟ بڑی بہو نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے۔ جی ہاں، بلایا ہے۔ اب آپ اس گھر میں آ ہی گئی ہیں تو خود کو اس گھر کا فرد سمجھیں، ہل کر تھوڑا کام بھی کر لیا کریں۔ کیا آپ صرف ابا جان کے کپڑے دھو دیتی ہیں اور استری کر دیتی ہیں؟ وہ کام تو ہم پہلے بھی کر لیتے تھے۔ اب ایسا کریں، اوپر چھت والی ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا ہے، لیکن گرمی بہت ہے، مجھے سارا صحن دھونا ہے اور واش روم میں بھی پانی بھر کر رکھنا ہے۔ آپ ایسا کریں، نیچے والے ٹینک سے پانی نکال کر سارے واش رومز میں پانی بھر دیں۔ بڑی بہو نے حکم جاری کیا۔ نغمہ بیگم حیران پریشان ان کی شکل دیکھنے لگیں۔ پر بیٹا، یہ ایک مشقت والا کام ہے اور میرے جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ نغمہ بیگم نے پریشانی سے کہا تو چھوٹی بہو یکدم تل ملا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس گھر میں رہنا ہے تو کام تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ ابھی احمد بھائی لوگ آتے ہیں تو آپ کو دھکے مار کر اس گھر سے نکلوا دیں گے ہم لوگ۔ صرف ابا کی پینشن پر قبضہ کرنے کے لیے آئی تھی بڑھیا، جلدی جا کر پانی بھرو۔ چھوٹی بہو کے چلانے پر نغمہ بیگم گھبرا سی گئی تھیں۔ وہ جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ واقعی کسی نلکے میں پانی نہیں آ رہا تھا۔
बड़े से टैंक के किनारे पर खड़ी होकर वो ये सोचती रहीं, हड्डियों में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो बाल्टियां भर भर कर पानी बाहर निकालती, मगर काम तो करना ही था। उन्होंने वहीं पर एक छोटी सी बाल्टी को रस्सी बांधी, टैंक का ढक्कन उठाया और झुक झुक कर पानी निकालने लगी। इनकी हर जोड़ में दर्द होने लगा, कमर में शदीद तकलीफ शुरू हो गई, मगर बाल्टियां भर भर कर वॉशरूम में पानी भरने से लेकर किचन का सारा काम बहू ने इनसे ही करवाया और आखिर में सेहन धुलवाकर पोछा भी लगवाया। नगमा बेगम की हालत गैर हो चुकी थी। जिस वक्त मंजूर साहब घर में दाखिल हुए, नगमा थक कर वहीं सीढ़ियों पर बैठ चुकी थी। मंजूर साहब की आवाज़ इसने सुनी, मगर नीचे उतरकर इनके पास जाने की इनके अंदर हिम्मत ही ना हुई। इनके घुटने शदीद दर्द कर रहे थे, इनकी आंखों में आंसू आने लगे और तभी बड़ा अहमद का बेटा हाथ में गेंद और बल्ला लिए इनके पास से गुजरा। ए आंटी, यहाँ से हटो, हम लोगों ने क्रिकेट खेलनी है। इसने बदतमीजी से नगमा को मुखातिब किया। नगमा की आंखों में आंसू आने लगे। बेटा, मैं अभी नीचे चली जाती हूँ, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, नगमा ने आहिस्ता से कहा। लेकिन अहमद का बड़ा बेटा बहुत ही ज्यादा बदतमीज था। इसने गुस्से से अपने साथियों की तरफ देखा जो क्रिकेट खेलने के लिए छत पर जा रहे थे। अब ये लंगड़ी बुढ़िया यहाँ बैठ गई है, गेंद इसको लगेगी तो शोर मचाएगी। अच्छा है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, लगती रहे इनको गेंद। किसी ने अगर कुछ बोला तो मैं बोल दूंगा कि ये आंटी यहाँ से हट ही नहीं रही थीं। बदतमीजी और गुस्से में वो बिल्कुल अपने बाप जैसा था। नगमा हक्का बक्का रह गई। इसने उठने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि अहमद के बेटे ने शॉट लगाकर एक जोरदार गेंद इसे दे मारी थी। नगमा को गेंद लगी तो इसके मुंह से बेइख्तियार एक सिसकारी सी निकली थी। इसे दर्द होता देखकर सारे बच्चे जोर जोर से कहके लगाने लगे थे और इसकी जानिब उंगली उठा उठाकर इसका जैसे मजाक उड़ा रहे थे। नगमा को शदीद शर्मिंदगी सी महसूस हुई। वो धीरे धीरे कोशिश करती रही, नीचे अपने कमरे में आ गई। सामने ही मंजूर साहब खामोशी से सो रहे थे। नगमा बेगम ने जाय नमाज बिछाई और खामोशी से नमाज पढ़ने लगी। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मंजूर साहब को कुछ न बताया कि बहू ने इनके साथ क्या सलूक किया है, मगर फिर तो जैसे बहू का काम ही यही बन गया। उन्होंने एक वाहिद मुलाजमा को घर से छुट्टी दे दी और सुबह सुबह नगमा बेगम को उठा डालती। चलो आंटी, सारे घर की सफाई करो, अच्छे से पोछे लगाना। नगमा बेगम बेचारी दुखते हुए जोड़ों के साथ हर हर कमरे की सफाई करती। घर बड़ा था। हर तीसरे दिन दोनों बहुएं जानबूझकर पर्दे, सोफों के कवर, बेड की शीटें उतरवाती और बेगम से मशीन लगवा लेती। इन्हें इनसे अल्लाह वास्ते का बैर हो चला था। नगमा बेगम की उम्र इस काबिल ना थी कि वो ये सारे काम काज कर सकती। मंजूर साहब ने एक करीबी दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब वो पूरा दिन वहीं होते, बस मगरिब के बाद वापस आते। लेकिन वो अक्सर नोट करते थे कि जब भी वो मगरिब के बाद वापस आते, इनकी बीवी थकन से बुरी तरह से चूर होती। वो पहले से कई ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। हालांकि मंजूर साहब इनके खाने पीने का ख्याल रखते थे। क्या बात है, आजकल खाना बहुत मज़े का बनने लगा है। क्या यूट्यूब से कोई नया तरीका सीखा है? मंजूर साहब खाने की मेज़ पर बैठे बेइख्तियार खाने की तारीफ कर रहे थे। बेटे और बहुएं सामने ही बैठे थे। सब मज़े से खाना खाते रहे। किसी ने न बताया कि खाना तो कई दिन से नगमा बेगम ने बनाना शुरू कर दिया था। बहुओं ने इस घर का तमाम काम इनके स्पुर्द करके खुद सुकून से घूमना फिरना और मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। छोटी बहू कुछ ज़्यादा ही फैशनेबल थी। वो अक्सर अपने तीनों बच्चे घर छोड़कर मोहल्ले में आवारागर्दी करने निकल जाया करती थी। इसका सबसे छोटा बेटा 2 साल का था, मगर इंतहा दर्जे का बदतमीज। जो कोई भी इसे हाथ लगा देता वो जोर जोर से चिल्लाने लगता। शायद इसकी वजह ये थी कि इतनी कम उम्री में माँ इसको ठीक तवज्जो और प्यार नहीं करती थी। और उस रोज़ वही हादसा हो गया जिसके ख्याल से बड़े अरसे से नगमा बेगम लरज रही थीं कि घर में कुछ होने वाला है। नगमा बेगम सेहन में पोछा लगा रही थीं जब छोटी बहू का सबसे छोटे वाला बेटा अंदर से दौड़ता हुआ बाहर निकला। इसकी नाक बह रही थी। सर्दी के मौसम में भी इसके पैर नंगे थे। मम्मा कहाँ हैं? मम्मा कहाँ हैं? वो तोतली जबान में नगमा से पूछने लगा। इसने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ रखा था। नगमा ने दाएं बाएं देखा। हस्बे मामूल छोटी बहू गश्त पर निकली हुई थी, घर में थी ही नहीं।
نغمہ نے اسے بتانا چاہا، لیکن تبھی نغمہ نے دیکھا بچے کو واش روم جانے کی ضرورت پیش آ رہی تھی۔ نغمہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، آؤ میں تمہیں واش روم لے جاتی ہوں، ماما گھر پر نہیں ہے۔ لیکن بچہ زور زور سے رونے اور چلانے لگا، بلکہ دونوں ہاتھوں سے نغمہ کو مارنے لگا۔ نہیں، میں ماما کے ساتھ جاؤں گا، ماما کے ساتھ ہی جاؤں گا، چھوڑو مجھے۔ وہ یوں شور مچا رہا تھا جیسے نغمہ اسے مارنا چاہ رہی ہے۔ نغمہ پریشان سی ہو گئی، بچے کو اس حالت میں چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے ابھی صحن دھویا تھا، اگر وہ یہیں پر گندگی کر دیتا تو نغمہ بیگم کو دوبارہ نئے سرے سے محنت کرنی پڑتی۔ انہوں نے نیچے کھڑے ہوئے بچے کو گود میں اٹھایا اور اسے واش روم لے جانے لگیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ واش روم پہنچ پاتا، راستے میں ہی اس نے نغمہ بیگم کے اوپر پیشاب کر دیا۔ نغمہ بیگم ہکا بکا رہ گئی۔ وہ نمازی خاتون تھیں، بچہ ان کے کپڑے گندے کر کے خود پرسکون ہو گیا تھا۔ یکدم ہی وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹا اور نیچے جا گرا، اور تبھی چھوٹی بہو دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے جو نغمہ بیگم کے کپڑوں کے اوپر اپنے بیٹے کا پیشاب دیکھا تو یکدم اس کی زور سے ہنسی نکل گئی، مگر نیچے لیٹا ہوا بچہ زور زور سے رونے لگا۔ اتفاقاً اسی وقت منظور صاحب بھی دکان سے کھانا کھانے کے لیے گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے جو نغمہ بیگم کو گندگی میں لتھڑے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ نغمہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ انہوں نے چھوٹی بہو سے کہا کہ بیٹا، تم لوگ جب باہر جاؤ تو اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرو۔ وہ تمہاری غیر موجودگی میں میرے ساتھ واش روم نہیں جا رہا تھا، اور جب میں نے اسے اٹھایا تو اس نے میرے اوپر ہی پیشاب کر دیا۔ مجھے تو اپنے آپ سے گھن آ رہی ہے۔ نغمہ بیگم کا یہ کہنا تھا کہ چھوٹی بہو کا تو پارا آسمان پر چڑھ گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ کو میرے بیٹے سے گھن آ رہی ہے؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ اتنی بڑی ایسے ہی نہیں ہو گئیں۔ معصوم سا چھوٹا سا بچہ ہے وہ، اور آپ نے اس کو کیسے گندی چیز بنا دیا ہے۔ کیا تھا اگر اس نے آپ کے اوپر تھوڑا سا پیشاب کر ہی دیا ہے تو آپ جا کر کپڑے بدل لیں، نہا لیں۔ آپ کو تو میرے بیٹے بوجھ لگتے ہیں، حالانکہ آپ خود ایک بوجھ ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہو گئی ہیں۔ چھوٹی بہو یکدم چلانے لگی تھی۔ بجائے اس کے کہ زمین پر پڑا ہوا اپنے گندے بچے کو لے جا کر دھو دیتی، اس نے پہلے نغمہ بیگم پر غصہ اتارنا ضروری سمجھا۔ یہ تم کس طرح سے نغمہ سے بات کر رہی ہو؟ منظور صاحب نے غصے سے اپنی چھوٹی بہو سے کہا تو وہ یکدم ہی ہتے سے اکھڑ گئی اور زور زور سے چلانے لگی، بھابھی، بھابھی جلدی آئیے، دیکھیے ابا جان کس طرح مجھے مارنے پر تلے ہیں، حالانکہ میں نے ان کی بیوی کو کچھ نہیں کہا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ بڑی بہو اندر کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، اس نے جو شور ہنگامہ سنا تو لپک کر باہر آئی۔ وہ موٹی تازی عورت تھی، چھوٹی والی ہمیشہ اس کی آڑ لیا کرتی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے آتے ہی پہلے نغمہ کو گندگی میں لتھڑے دیکھا تو ناک چڑھائی۔ چھوٹی بہو نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرے بیٹے اور مجھے جان سے مارنا چاہتی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی گندی اولاد کو اپنے ساتھ لے کر جایا کروں، لیکن میں تو اپنی دوائی لینے گئی تھی، ان سے میرے بچے برداشت نہیں ہوتے۔ روتے روتے وہ یہ سب کہہ رہی تھی۔ اچانک منظور صاحب بولے، خبردار جو کسی نے نغمہ کو کچھ بھی کہا تو ابھی تو گھر سے نہیں نکالا، لیکن میں تم دونوں کو دھکے مار کر گھر سے نکال دوں گا۔ منظور صاحب کے کہنے کی دیر تھی کہ دونوں بہوؤں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دھکے مار کر آپ ہمیں کیوں نکالیں گے؟ بلکہ آج میں آپ کا قصہ ہی تمام کرتی ہوں۔ روپیہ پیسہ آپ نے ایک نہیں دینا، مصیبت بن کر ہمارے سروں پر پڑے ہیں۔ بڑی بہو نے آگے بڑھ کر نغمہ بیگم کو چٹیا سے پکڑا اور انہیں زور زور سے دھکے دینے لگی۔ ان کا رخ بیرونی گیٹ کی جانب تھا۔ نغمہ بیگم نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تو ان کے لباس پر لگی ہوئی گندگی بڑی بہو کو جا لگی۔ اس نے زوردار طریقے سے ابکائی لی اور ایک ہاتھ نغمہ بیگم کی کمر پر جڑ دیا۔ دیکھ نہیں رہی بڑھیا، سارا گند مجھ پر لگائے جا رہی ہے۔ دونوں بہویں بازو سے پکڑ کر نغمہ بیگم کو باہر گھسیٹنے لگیں۔ منظور صاحب ارے ارے کرتے رہ گئے، لیکن انہوں نے دروازہ کھول کر نغمہ بیگم کو ایک زوردار دھکا دے کر باہر زمین پر گرا ڈالا۔ منظور صاحب ہکا بکا کھڑے تھے۔ اب آپ بھی جائیں گے یا آپ کو بھی دھکے مار کر نکالوں؟ بہوؤں کو اندازہ تھا کہ دونوں بیٹے اب منظور صاحب سے بھی تنگ ہیں، اسی لیے انہیں کسی کا ڈر نہ تھا۔ منظور صاحب خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نغمہ بیگم زمین سے اٹھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں۔ ایک تو لباس پر لگی ہوئی گندگی کا احساس اور دوسرا اتنی ذلت، ان کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائیں۔ آس پاس محلے کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے جو نغمہ بیگم کی یہ حالت دیکھی تو حیران رہ گئے۔
کسی نے امام مسجد کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ وہ لپک کر آئے۔ اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا۔ جانتے تھے کہ منظور صاحب نے جب سے شادی کی ہے گھر میں ان کی حیثیت دو کوڑی کی ہو کر رہ گئی ہے۔ انہوں نے منظور صاحب اور اپنی بہن کو اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ منظور صاحب کی پینشن تو آتی تھی، وہ خاموشی سے گھر میں خرچ جمع کروانے لگے۔ انہیں اپنے بیٹوں کے اس ناروا سلوک پر بہت افسوس تھا۔ بہو نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا مگر بیٹوں نے پلٹ کر ان کی خبر تک نہ لی۔ منظور صاحب نے بھی دل پر پتھر رکھ لیا۔ کچھ ہی عرصے بعد انہیں پتہ چلا کہ بڑے بیٹے کی چلتی ہوئی دکان ٹھپ ہو گئی تھی، اس کی گاڑی بک گئی تھی، چھوٹے والے کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ دونوں بیویاں آسائش کی عادی تھیں، انہیں غربت میں رہنے کا ہنر ہی نہ آتا تھا۔ لڑ جھگڑ کر دونوں نے ہی اپنے اپنے شوہروں سے طلاق لے لی۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں رلنے لگے۔ دونوں بیٹے برے حالوں میں جب بھی کسی سے اپنے گھر کے ماحول کا ذکر کرتے تو سب یہی کہتے، دھکے مار کر بوڑھے والدین کو گھر سے باہر نکالنے والی اولاد کا انجام یہی ہوتا ہے۔ دونوں بیٹے شدید پشیمان تھے۔ انہوں نے کئی دفعہ منظور صاحب سے آ کر معافی مانگنے کی کوشش کی اور انہیں اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہا مگر منصور صاحب کا دل ان سے بدظن ہو چکا تھا۔ ویسے بھی امام صاحب کے گھر میں وہ بہت سکون سے رہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے ساری زندگی سے تعلق ختم کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ساری زندگی میں تم لوگوں کے لیے کماتا رہا اور وہ جگہ بنائی تو تم لوگوں کے لیے اپنا آپ وقف کر دیا، مگر عمر کے آخری حصے میں اگر میں اپنے لیے ایک ساتھی لے آیا تو تم لوگ اس کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ ایسی اولاد کا میں کیا کروں؟ میں مزید تم لوگوں کے گھر نہیں رہ سکتا۔ دونوں بیٹے اپنا سا منہ لے کر واپس آ گئے۔ منظور صاحب کی باقی کی زندگی بہت پرسکون گزری۔ نغمہ بیگم نے انہیں ہر طرح کا سکون میسر کیا، جبکہ ان کے دونوں بیٹے اور ان کی اولادیں پشیمانی کا سبب دن رات آنسو بہاتے، مگر اب گزرا ہوا وقت تو لوٹ کر نہیں آ سکتا تھا۔